اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ عزیزان آپ جانتے ہیں، پچھلے دنوں پاکستان میں جو فرقہ واریت بہت زیادہ پھیلی ہے، بالخصوص بنی امیہ کے غیر عادلانہ و غیر علمی دفاع کے لحاظ سے، جس میں یزید کا دفاع کرنے کی بھی مولویوں نے کوشش کی۔ ان بیچاروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا یزید کو اچھا، بے گناہ اور قتل حسین سے بری و ذمہ ثابت کرنے کے، لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا ان کا کیا حال ہوا۔ آج سے ہم ایک علمی خمسہ بجواب ناصبی علماء شروع کرنا چاہ رہے ہیں بنی امیہ کے سب سے بڑے سرغنہ معاویہ ابن ابو سفیان کے خلاف، اور اس کے دفاع میں دی گئی مرزا علی انجینئر صاحب کی جو دلیلیں ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ دنیا کو بتاتے چلیں گے یہ جو حضرت بڑا مولا علی کرتے رہتے ہیں نا، یہ کوئی محب علی نہیں ہے، بلکہ علماء اہل سنت کے نزدیک تو یہ حضرت اہل سنت ہی نہیں ہے، یہ تو صحابہ تک کو نہیں مانتے۔ خیر، مانتے ہیں نہیں مانتے، دوگلی پالیسی ہے، کیا معاملہ ہے، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے دیے ہوئے دلائل کا جب ہم رد کریں گے اور جواب میں ان کے فیورٹ علماء پیش کیے جائیں گے، تب انہیں اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے مولا علی پر جھوٹ باندھ کے اور مولا علی کی خطبات کو غلط طریقے سے پیش کر کے۔ چلتے ہیں ذرا مولوی صاحب کے اعتراض کی طرف، اس میں یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت، اور پھر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آیا ان کی بات کہاں تک ٹھیک ہے اور کہاں تک وہ محض دجل و مکر و فریب کا مجموعہ ہے۔ یا صحابہ اکرام علیہم رضوان ہو، کسی کی شان میں بھی اس طرح کی گستاخی کرنا یا ان پر لعنت بھیجنا، نعوذ باللہ، سب و شتم کرنا، یہ 100% حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ یہ تین شخصیات ہی کیوں نہ ہوں جن سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اپنی وفات تک ناراض رہے، اس کے باوجود صرف علمی اختلاف کی ہم اجازت دیں گے۔ جی عزیزان، آپ نے سنا مرزا علی انجینئر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، ہم نے آپ سے اجازت مانگی ہی کب ہے کہ آپ ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم نے آپ سے اجازت مانگی؟ آپ کو کس نے حق دے دیا بھائی کہ آپ اپنے سارے اصول و ضوابط مذہب شیعہ پہ آ کے تھوپ رہے ہیں؟ کس نے حق دیا آپ کو؟ ہم نے نہ تو آپ سے اجازت مانگی ہے اور نہ ہم آپ کے ان سارے معاملات میں محتاج ہیں۔ پہلی بات، موسٹ امپورٹنٹلی، آپ نے معاویہ ابن ابو سفیان کے لحاظ سے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، حضرت اور رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ ابن شعبہ وغیرہ جس کے ساتھ بھی کیے ہیں بھلے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ الفاظ ان لوگوں کے ساتھ لگانا جائز ہے برادران اہل سنت کے ہاں یا نہیں۔ یہ آپ کی ریکمینڈ کردہ کتاب جو آپ نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ پڑھنی چاہیے، بڑی اچھی کتاب ہے، مکتبہ باب العلم لاہور پاکستان سے چھپی ہے، قاری ظہور احمد فیضی حافظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ، معاویہ کے فضائل میں جعلی حدیث کا مجموعہ۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 20 پر جب ہم چلتے ہیں عزیزان، یہاں پر ٹاپک ہے رضی اللہ کہنا کیسا۔ یہاں پہ وہ نذیر حسین دہلوی صاحب کی عبارت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی صلوات اللہ علیہ کے مقابلے میں جہاں معاویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت اور دعائیہ مینس رضی اللہ وغیرہ، دعائیہ کلمہ، اگلا پیج نمبر 21، الفاظ کہنا درست نہیں، کیونکہ انہوں نے آخری خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی، لہٰذا ان کو غلط کار اور باغی سمجھنا چاہیے۔ غلط کار، یہ لوگ کہتے ہیں نا ایک اجر ملے گا، وہ کہنا نہیں، غلطی ہے، سیدھی غلطی، کوئی اجر نہیں، غلط کار اور باغی سمجھنا چاہیے۔ اب برا بھلا کہنا کی ممانت کی ہے، سارا معاملہ جس طرح ہے، بہرحال حضرت اور رضی اللہ معاویہ کو نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اب بالکل نیچے اسی پیج پہ کہتے ہیں جی، علامہ وحید الزمان کا ایک قول نقل کیا ہے بحوالہ کنز الحقائق، کہتے ہیں صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم کہنا مستحب ہے، ما سوا، یہ غور کیجیے گا، ابو سفیان، معاویہ، عمرو بن العاص، مغیرہ ابن شعبہ اور سمرہ بن جندب کے، ان کے علاوہ سارے اصحاب کو رضی اللہ کہا جا سکتا ہے، ان کو نہیں کہا جا سکتا۔
جی بکی صاحب، یہ آپ نے ہی اپنی ویڈیو میں ریکمنڈ کی تھی الاحادیث الموضوعہ. اس کتاب کے بقول چونکہ یہ کتاب آپ پہ حجت اور آپ اسے مانتے ہیں اور لوگوں کو خرید کر پڑھنے کے لیے بھی آپ نے ریکمنڈ کی تھی، تو اس کتاب کے بقول نہ ان کو حضرت کہنا چاہیے نہ رضی اللہ کہنا چاہیے. کیا رہا پیچھے؟ پہلے آپ ذرا لنگوسٹک ہی ٹھیک کریں اور وہ بات کریں جو آپ کے اکابر علماء نے، آپ کے فیوریٹ علماء نے، آپ کے جینٹل مین بقول آپ کے قاری ظہور احمد فیضی صاحب، جینٹل مین علماء نے لکھی ہیں اپنی کتابوں میں. خیر، اب چلتے ہیں ان کی نہج البلاغہ سے دیے گئے خطبات کے حوالہ جات کی طرف، ایک خطبہ ایک مکتوب، اور یہ دیکھتے ہیں یہ عوام کو دوبارہ کس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں مرزا صاحب. اچھا، دوسرا ریفرنس وہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا تھا معاویہ ابن ابی سفیان کے نام. یہ خط نمبر ہے مکتوب نمبر 6. اچھا، یہ جو میں آپ کو نمبرنگ بتا رہا ہوں یہ پوری دنیا میں سٹینڈرڈ ہے، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ایون جتنے ورژن آپ کو ملیں گے پرنٹنگ والے سب میں نمبرنگ یہی ہوگی، خطبوں کی اور مکتوب کی. یہ خط ہے. یہ خط انہوں نے لکھا ہے جب حضرت معاویہ نے خلیفہ وقت کی بیعت سے انکار کیا، امام وقت کے خلاف بغاوت کی، تو اس میں حضرت علی نے ان کو سمجھانے کے لیے کیا لکھا؟ جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے. یعنی مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری خلافت کی دلیل یہ ہے کہ جس اصول پہ خلفائے ثلاثہ کی بیعت ہوئی ہے، جن اصحاب نے کی ہے، اسی اصول کے اوپر میری بیعت ہوئی ہے جن پہ خلفائے ثلاثہ کی ہوئی تھی. اچھا جی، انہوں نے اس ویڈیو میں ایک اور بات بھی کی تھی، میرے پاس نہج البلاغہ کی نئی پرنٹنگ آئی ہے، یہ الحمدللہ میں نے بھی نہج البلاغہ کی نئی پرنٹنگ منگوائی ہے، مفتی جعفر حسین صاحب کا ہی ترجمہ ہے میرے ہاتھ میں. ٹھیک ہے جی. اب جی جناب نہج البلاغہ میں جو مکتوب نمبر 6، پہلے ذرا خط پہ بات کر لیں. اس میں مولا علی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر ان کی بیعت کر چکے تھے، فلاں فلاں، یہ سارا جو معاملہ ہے. آگے جی، ان کی رضا، اللہ کی رضا، یہ ساری باتیں مولا علی معاویہ کو کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ مشہور زمانہ بات ہے کہ خصم مخالف کو اس کے گھر سے جواب دیا جاتا ہے، کیونکہ مولا علی کی خلافت معاذ اللہ یہ معاویہ پر حجت نہیں تھی، اس لیے مولا علی نے خلفاء ثلاثہ کو سامنے رکھا کیونکہ معاویہ ان کو حجت سمجھتا تھا. اور اس خطبے کے حاشیے میں جانے سے پہلے میں اس کی شرح کرتے ہوئے فقی صاحب آپ کو جواب دوں گا، لیکن مزیدار بات تو یہ مولا علی نے جو بات یہاں کی ہے کہ اس اصول کے مطابق، وہ اصول کیا تھا وہ کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ جمہوریت. پہلے حضرت عمر ابو بکر عثمان کو چنا گیا، اس کے بعد مولا علی کے گھر رہے، ان سے ترلا منت مارا کہ یا علی برائے خدا آپ آئیں ذرا خلافت سنبھال لیں، کیونکہ پہلے جو 3 گزرے انہوں نے ماشاءاللہ کام کیا نہیں، کام پایا ہے، تو آپ آ کے ذرا خلافت سنبھال لیں. خیر، اب چلتے ہیں متن کی طرف جہاں مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کی صفحہ 491 پر. یہاں پر وہ کہتے ہیں چنانچہ جب اس نے اس انتخاب کو غلط قرار دیتے ہوئے بیعت سے انکار کیا، معاویہ نے جب مولا علی کی بیعت سے انکار کیا، امیر المومنین صلی اللہ علیہ نے اصول انتخاب کو اس کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس پر حجت تمام کی، اور یہ وہی طرز کلام ہے، حریف کے سامنے اس کے غلط مسلمات کو پیش کر کے اس پر حجت قائم کرنا، اس سے تعبیر کیا جاتا ہے. کیونکہ کسی مرحلہ پر امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ نے خلافت کی صحت کا معیار شورا اور رائے عامہ کو نہیں سمجھا، اور نہ جن خلافتوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مہاجرین و انصار کے اتفاق رائے سے قرار پائی تھیں. ٹھیک ہے جی، آپ اس رائے عامہ کو سند و حجت سمجھتے ہوئے ان کو صحیح درست سمجھتے تھے، مگر آپ کا دور اول ہی میں بیعت سے انکار کر دینا جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ان ساختہ اصولوں کو خلافت کا معیار نہیں سمجھتے تھے. معاویہ کو صرف مولا علی نے اس کے گھر کا حوالہ دیا تھا کہ چل میری بات تو نہیں مانتا، میری بیعت سے انکار کر رہا ہے، تو اپنے ہی اکابرین کو مان لے جنہوں نے تجھے گورنمنٹ پوسٹ دی تھی. تو بچہ نا حضرت عمر نے معاویہ کو گورنمنٹ عہدہ دیا تھا، تو اس پہ پیچھے رہ کیا گیا؟ ہاں جی فقی صاحب، میں آپ سے پوچھتا گورنمنٹ کا عہدہ
سب سے پہلے حضرت عمر نے معاویہ کو دیا، تو ظاہر بات ہے مولا علی نے اسی کے مسلمات اس کے سامنے پیش کرنے تھے، تو what's the big deal؟ اس میں مولا علی خلفاء ثلاثہ کی بیعت کی توثیق کہاں دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور ویسے بھی شرح سے بات واضح ہو گئی ہے بالکل کہ مولا علی کیا کرنا چاہ رہے تھے اور کیا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، آدھا حصہ پڑھ کے آدھی عبارت چھوڑنا مرزا صاحب یہ آپ کی پرانی عادت ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے فیورٹ علماء میں سے ایک، انہوں نے خلافت کے بارے میں کیا بات کی ہے، اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آیا یہ خلافت قابل تسلیم امر کہاں تک رہا۔ جی یہ میرے خیال میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی کتاب ہے جی، شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت و اہمیت۔ ڈاکٹر اسرار، آپ کے بڑے پیارے اسرار احمد صاحب، صفحہ نمبر 51 پہ انہوں نے ایک عبارت لکھی ہے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کے لیے۔ کہتے ہیں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد ایسی حکومتیں آئیں جن پر کچھ طبقات کا اتفاق اور کچھ کا اختلاف تھا۔ کچھ کا اتفاق اور کچھ کا اختلاف تھا۔ آپ تو کہتے ہیں صحابہ کے اجماع سے منعقد ہوئی تھی حضرت ابو بکر کی بیعت، یہ اجماع ہے، بعض یہ اختلاف کر کے بیٹھے ہیں۔ اب عزیزان یہ جملہ آپ نے دیکھ لیا، کچھ کا اتفاق کچھ کا اختلاف تھا، مختلفاً فی، یہ خلافت اختلافی تھی جس میں اختلاف آ گیا تھا۔ عزیزان برادران اہل سنت کے یہاں جو امیر المؤمنین فی علم الرجال ہیں حافظ الذہبی، انہوں نے اختلاف کے بارے میں جہاں اختلاف آ جائے، لفظ اختلاف پہ انہوں نے جہاں زور دیا ہے، ان الفاظ کو کس طرح انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب اسماء الرجال میزان الاعتدال میں نقل کی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جی حافظ ذہبی کی مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ میزان الاعتدال، فقی صاحب ذرا غور کیجیے گا، آپ بھی انہیں امام مانتے ہیں، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 42 پر ذرا غور کیجیے۔ کہتے ہیں جرح کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جرح یعنی کہ جہاں کنڈیم کرنا ہو کسی چیز کو، نیچے کہتے ہیں اس کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ الحمدللہ یہ معاملہ جہاں آ جائے کہ اختلاف ہوا وہ الفاظ جرح میں سے ہوتے ہیں۔ جی فقی صاحب، مولا علی کی خلافت جہاں منوانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ آپ کے اپنے اکابرین اسے ڈینائی کر رہے ہیں، اختلافی تھی، اور ذہبی کہتے ہیں اختلاف آنے کا مطلب ہے سیدھی سیدھی جرح، یعنی کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت پہ جرح کر دی بعد رسول خدا جو حکومتیں ہیں سیدھی۔ اب آپ نے چونکہ مولا علی کا خط پیش کیا تھا، آئیں حضرت ابو بکر کے مکتوبات کا جو مجموعہ میرے پاس ہے اس سے میں آپ کو کچھ پیش کرتا ہوں، حضرت ابو بکر سے پوچھ لیتے ہیں خلافت کتنی اوتھینٹک تھی۔ یہ میرے پاس موجود ہے جی خورشید احمد فارغ دہلوی صاحب کی حضرت ابو بکر کے سرکاری خطوط، کتاب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کا پہلی بار حوالہ دے رہا ہوں آج میں ویڈیوز میں، حضرت ابو بکر کے سرکاری خطوط۔ اس کتاب میں بالکل سٹارٹ پہ صفحہ نمبر 12 پر جو ٹاپک ہے بعد خلافت خطبہ، حضرت ابو بکر کا پہلا خطبہ کیا تھا جی؟ خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابو بکر نے مہاجرین و انصار کے سامنے ایک مختصر تقریر میں کہا، مجھے میری منشا کے خلاف خلیفہ بنا دیا گیا، بخدا میری خواہش تھی کہ آپ میں سے کوئی اور یہ ذمہ داری سنبھال لیتا۔ چلو جی سبحان اللہ، آپ میں سے کوئی اور یہ ذمہ داری سنبھالتا، مجھے میری منشا کے خلاف خلیفہ بنایا، جسے پنجابی میں کہا جائے تو تکا سٹارٹ۔ جی فقی صاحب، کون سی خلافت کی اوتھینٹسٹی اور کون سی خلافت کا اصول آپ مولا علی پہ چشمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ذرا شرم کریں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے اکابرین کیا لکھ رہے ہیں؟ لیو اٹ آف، فالتو ڈیٹیلز اور ذاتیات پہ ہم نہیں جاتے، آگے چلتے ہیں جی، اور یہ دیکھتے ہیں کہ معاویہ کے بے عین ہی دفاع پر، کیونکہ خط معاویہ کو لکھا گیا تھا اس لیے مجھے خلافت ثلاثہ پہ بحث کرنا پڑی، معاویہ کے دفاع پہ انہوں نے آخری دلیل کیا دی تھی، ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ریفرنسز دوں گا۔ پہلا ریفرنس جو ہے وہ نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر ہے 204 مولا علی کا، اور یہ مفتی جعفر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو چکے ہیں، ان کا یہ ترجمہ ہے، شیعہ کے ایک اتھینٹک علماء میں سے ایک بڑی پرسنالٹی تھے۔ تو آپ دیکھیں اس خطبے کا عنوان کیا ہے، وَقَدْ سَمِعَ قَوْمًا مِّنْ أَصْحَابِهِ يَسُبُّونَ أَهْلَ الشَّامِ ایام حربہم بصفین، اور جب مولا علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو سنا کہ وہ جنگ کے دوران اہل شام یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی
پر سب و شتم کر رہے تھے جنگ کے دنوں میں جب آپ نے تلوار اٹھا لی تو باقی چیزیں تو چھوٹی ہوگی، لیکن اخلاقیات سے نہیں کسی کو گرنا چاہیے۔ تو اس پہ پھر مولا علی کا خطبہ ہے، میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو۔ اچھا جی، دوبارہ چلتے ہیں عزیزان نہج البلاغہ کی عبارت کی طرف، اور مولوی صاحب کا دجل و فریب بھی آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ یہ جی نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 204، صفحہ نمبر 437 میرے پاس خطبہ 204 ہے۔ ٹاپک کیا ہے جی؟ وقت سمع قوم من اصحاب یسبون اہل الشام ایام حربہم بالصفین، صفین کے موقع پہ جب مولا علی نے کہا کہ ان کے اوان و انصار اہل شام کو گالیاں دے رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں انی اکرہ لکم، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں، آئی ڈس لائک اٹ۔ کیا ناپسند فرمایا؟ گالیاں دینا، رقیق الفاظ استعمال کرنا۔ کیوں؟ پہلی وجہ مولا علی پہل نہیں کرنا چاہتے تھے، دوسری وجہ مولا علی کبھی بھی فتنہ انگیزی پسند نہیں کرتے تھے، تیسری اور آخری وجہ، بلکہ وہ وجہ نہیں، اب ایک میری طرف سے پھکی لے لیں آپ، اس میں معاویہ کا نام کہاں ہے؟ اہل شام میں صرف معاویہ ہی آتا ہے، باقی کہاں گئے؟ بھائی معاویہ کا نام کیا ہے؟ انی اکرہ لکم، میں اس بات کو ناپسند کروں تم گالیاں دو، یہ نہیں کہ معاویہ کو تان و تشنیع کرنا مجھے ناپسند ہے۔ فقی صاحب میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، خیانت کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، آپ اس کو بھی پار کر گئے ہیں۔ چلو یہ تو واضح نہیں ہے، نہج البلاغہ میں معاویہ کا نام نہ ہونے کی وجہ سے یہ عبارت واضح نہیں ہے، وہ آپ کا ذاتی ایک آپ پرنٹ آؤٹ نکالنا چاہ رہے ہیں، وہ ہم آپ کو نکالنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ آئیں چلتے ہیں نہج البلاغہ سے بھی پہلے، یہ تو سرکار رضی نے لکھی تھی، اس سے پہلے آپ کے جو امام گزرے ہیں، امام طبری، انہوں نے مولا علی کا کیا یا معاملہ لکھا ہے، اور یہ مولا علی نے جو فرمایا تھا انی اکرہ لکم، یہ جنگ صفین شروع ہونے سے پہلے فرمایا تھا۔ بعد از جنگ صفین جب معاویہ نے سیاست چلی، تحکیم کی ڈرامے بازی ہوئی، مولا علی کو معزول کر دیا گیا، پھر مولا علی نے کیا کیا؟ ذرا چلتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں نفیس اکیڈمی سے چھپی آپ کی تاریخ طبری، آپ کے امام طبری صاحب کی، جلد نمبر 3، حصہ دوم، خلافت راشدہ مولا علی، صفحہ نمبر 268 268۔ فرقین کی ایک دوسرے پر لعنت، اس چیپٹر میں آپ کے امام طبری لکھتے ہیں حضرت علی صلوات اللہ علیہ کا قاعدہ تھا کہ جب نماز صبح پڑھتے تو اس میں قنوت پڑھتے اور فرماتے اے اللہ، یہ ذرا غور کریں، اے اللہ معاویہ، عمرو بن العاص، ابو العاور سلمی، حبیب بن مسلمہ، عبد الرحمن بن خالد، ضحاک بن قیس اور ولید بن عقبہ پر لعنت نازل فرما، اللہ اکبر۔ معاویہ سے لے کے تمام وہ لوگ، ٹھیک ہے جی، عمرو عاص بھی اندر، عبد الرحمن بن خالد بھی، ابو العاور اسلمی بھی، حبیب بن مسلمہ بھی، ولید بن عقبہ بھی، ان سب پر لعنت نازل فرما، اللہ اکبر۔ یہ مولا علی کا قنوت نازلہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ جی فقی صاحب اب مجھے بتائیں، میں آپ کی مانوں آپ کے امام کی مانوں، مجھے صرف اتنا بتا دیں، اب الگ غلط ثابت کریں، 1 کروڑ روپیہ نقدی انعام دیتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں عبارت واضح نہیں تھی، معاویہ کا دفاع ثابت نہیں ہوتا، اور طبری میں واضح مولا علی نے معاویہ پر نماز میں لعنت کی ہے، تو کچھ نہیں بچتا آپ کے پاس۔ عزیزان جاتے جاتے میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی چیز دکھاتا چلوں۔ اب میں جاتے جاتے 2 ایسے حوالے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مرزا انجینئر صاحب چاہیں بھی تو اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ وہ کیسے؟ Let me show you something۔ یہ جی میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، بلکہ کتاب نہیں، ریسرچ پیپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، مرزا انجینئر صاحب کا اپنا یہ ریسرچ پیپر جنہوں نے خود لکھا ہے۔ اس میں عزیزان صفحہ نمبر 14 پر انجینئر صاحب احمد بن حنبل کا قول نقل کر رہے ہیں، یہاں پر کیا کہتے ہیں جی؟ امام احمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے جن کی کوئی اصلیت نہیں، ٹھیک ہے جی، جن کی کوئی اصلیت نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایات فضیلت تو بہت سی ہیں، مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پہ اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں۔ معاویہ ہے ہی کچھ نہیں، اس کی جب ساری باتیں ہیں ہی جھوٹی، کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے، کچھ بھی صحیح نہیں ہے، تو کیا رہ گیا پیچھے؟ جی فقی صاحب یہ کیا لکھا؟ اگر زیارت عاشورہ پڑھنا
مولا حسین کی شہادت میں گستاخی ہے، تو معاویہ کو ٹھڈا مارنا یہ کیا ہے؟ آپ نے خود تسلیم کیا، جس کا آپ دفاع کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں انجینئر صاحب، دوسروں کو صرف یہ یوں ہلا ہلا کے دکھانے سے نا کچھ نہیں ہوتا، اس کا ذرا آپ خود مطالعہ کریں گے بالآخر آپ نے لکھا کیا ہے اس کے اندر۔ اب موسٹ امپورٹنٹ آخری حوالہ اور اس کے بعد اجازت، کیا ان سارے معاملات کے بعد، انہوں نے کہا تھا مولا علی ناراض ہیں، پھر بھی انہوں نے رضی اللہ کہنا چاہیے، استغفر اللہ، بکواس۔ کیا ان سارے معاملات کے بعد معاویہ اور عمرو العاص اور جتنے بھی اس کے چیلے چپاٹے تھے ان کی آخرت بچ گئے آخرت کے لیے؟ بالکل نہیں۔ ابھی دلیل دیتا ہوں۔ آپ جنہیں محبت اہل بیت کا سب سے بڑا فوجی کہتے ہیں اور روئے عرض پہ جنہیں آپ اپنا امام مانتے ہیں، مفتی اسحاق صاحب، یہ آپ کے مفتی اسحاق صاحب کی سلطان العلماء اکیڈمی سے چھپی میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، فیصل آباد سے، مقصد حسین، مفتی اسحاق صاحب کی، ٹھیک ہے جی۔ اس کتاب میں فقی صاحب یہ آپ کے سب سے بڑے اور سب سے فیوریٹ عالم ہیں، مقصد حسین کے رائٹر مفتی اسحاق واپی، صفحہ نمبر 220 پر انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ علامہ ابی مالکی اپنی شرح مسلم میں جلد 1 صفحہ 228 پر اس حدیث کے تحت محدث بیاسی کا قول لکھتے ہیں، عمرو بن عاص نے کہا کہ ہم نے معاویہ کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت خراب کر لی۔ اللہ اکبر۔ ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے، معاویہ اور عمرو العاص دونوں، خود معاویہ کا سب سے کلوز اور سب سے چہیتا کمانڈر عمرو العاص، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ معاویہ کے لیے، اس کی دنیا بسانے کے لیے ہم نے اپنی آخرت خراب کر لی۔ اللہ حافظ جی۔ جی فقی صاحب، جاتے جاتے صرف ایک ہی بات پوچھوں گا جو ہر بار پوچھ کے جاتا ہوں، میں آپ کی مانوں، آپ کے اکابرین کی مانوں، میں کس کی مانوں؟ مجھے جواب کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔ اسد اللہ ولی اللہ، اسد اللہ قاہر اللدو، والی الولی، عشق فاطمہ مرتضی والی، یا ابا الحسن مولا زمن، سلطان سخن، ای ناز چمن، لافتہ علی، ایلیا علی، ناصر نبی، ولیوں کا ولی، ہمیرا مولا علی، ہمیرا مولا علی، ہمیرا مولا علی، ہمیرا مولا علی۔